آپ نے آج کل ٹی وی یا سوشل میڈیا پر ابراہم اکارڈ کا نام ضرور سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ معاہدہ اصل میں ہے کیا اور اس کا اسرائیل فلسطین کشیدگی سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ کو اس معاہدے کے بارے میں نہیں پتا تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ابراہم اکارڈ کے بارے میں۔ ابراہم اکارڈ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات قائم کرنے کا معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی مدت صدارت میں متعارف کروایا گیا تھا، جس کا مقصد عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان اقتصادی تعاون اور سفارتی تعلقات قائم کرنا تھا۔ جب 1948 میں اسرائیلی ریاست تاریخی فلسطین میں قائم کی گئی تو کئی عرب ممالک نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور اسرائیل آج تک ہمسایہ عرب ممالک سے کئی جنگیں بھی لڑ چکا ہے، جن میں 1948، 1967 اور 1973 کی جنگیں شامل ہیں۔ ان جنگوں کے بعد مصر نے 1979 اور اردن نے 1994 میں اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ ان تعلقات کی ثالثی بھی امریکہ نے کی تھی۔ باقی عرب ممالک، خاص طور پر خلیجی ریاستیں، فلسطین کی مسئلے کی وجہ سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتی تھیں۔ تاہم 2020 میں ابراہم اکارڈ کے تحت اس پالیسی میں بڑی تبدیلی آئی۔ یہ معاہدہ 15 ستمبر 2020 کو وائٹ ہاؤس میں سائن کیا گیا تھا، اور امریکہ کے اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کے ثالث تھے، جبکہ اس کے فریقین میں اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور بحرین شامل تھے۔ اس معاہدے کا نام 3 مذاہب، اسلام، مسیحیت اور یہودیت کے مشترکہ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا، تاکہ اس علامتی رشتے کے ذریعے خطے میں امن کی فضا قائم کی جا سکے۔ اس معاہدے میں بعد میں مزید ممالک بھی شامل ہوئے، جیسے سوڈان نے 2020 میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے، جبکہ مراکش نے 2020 میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ فلسطینی قیادت نے اس معاہدے کو بیت المقدس سے غداری قرار دیا۔ فلسطینی عوام کا یہ موقف ہے کہ عرب ممالک اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہ کریں جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی، جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہو۔ ابراہم اکارڈ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک بڑی سفارتی تبدیلی ہے، جس کے ذریعے کئی دہائیوں پرانی پالیسی میں تبدیلی آئی۔ اس معاہدے نے اسرائیل اور عرب دنیا کے تعلقات میں نئی راہیں کھولی ہیں، مگر فلسطین کے مسئلے پر اختلافات اب بھی موجود ہیں۔